نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آپ تمام علماء کرام، بزرگ اور تمام قابل احترام حضرات نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، اور یہ اوپر اس لیے بیٹھا ہوں کہ بڑوں کا حکم ہے، اور وہ ایک مقولہ بھی ہے عربی کا کہ الامر فوق الادب۔ تو آپ احباب اس حکم کے پیش نظر میرے اس عذر کو قبول کیجیے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ان نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی کی سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں، لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، ہوا ہے، فضا ہے، چاند، ستارے، سورج ہے، گلیکسیز ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، ملکی ویز ہے، یعنی ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ کرۂ ارض پر دیکھتے ہیں تو ندی ہیں، نالے ہیں، چشمے ہیں، حجر ہے، شجر ہے، سبزیاں ہیں، پھل پھول اور درخت ہیں، اور انسان کے اندر آیات انفسہ جس کو کہا گیا ہے کہ انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہے جو پورے جسم کو ایک خون کی سپلائی دے رہا ہے، ایک گردے ہیں کہ جو پانی کو نہ صرف صاف کرنے کا بلکہ کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے، کتنا باہر نکالنا ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ہاضمے کا ایک نظام ہے، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے۔ وہ ایک ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی ہیں اور کیسی کیسی ہیں۔ لیکن ایک نعمت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت گردانتے ہوئے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ نعمت، بلکہ کہا کہ اس نعمت کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کامل، اکمل اور مکمل کر کے دی گئی ہے تمہیں، اور پھر اللہ اس بات سے راضی ہے کہ تم اس نعمت کے حامل بھی ہو۔ جب کسی کو اس نعمت کا ادراک، احساس اور شعور اللہ عطا فرماتے ہیں نا، تو پھر اس نعمت کے حصول کے لیے وہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز اپنی جان تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت آپ کو ماں کی کوکھ سے میسر آئی، اور میرے جیسے لاکھوں لوگ کہ جنہوں نے آنکھ تو ایسے گھرانے میں کھولی کہ جہاں پہ 3 خداؤں کو عبادت کی جاتی تھی، جہاں پر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا مانا جاتا تھا، جہاں پر 3 خداؤں کا تصور تھا، جہاں پر یہ عقیدہ تھا کہ تمام انسان گنہگار ہیں اور ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک غلط متھ کے اوپر ہیں، ایک غلط نظریے کے اوپر ہیں، ایک غلط عقیدے کے اوپر ہیں، اور اس کے برعکس آج کا موضوع اصل میں یہ ہے کہ اس کے برعکس کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
جب شعور زندگی میں داخل ہوتا ہے تو شعور آپ سے 2-3 سوال، جو لازمی سوال ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے. Who are you? You came from where? And what is your destination? جانا کہاں ہے میاں، منزل کیا ہے؟ ہم پیدا ہوئے، کھائے پیے، ایک گوشت پوست کا انسان بن گئے، اب کرنا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ سوال پوچھتا ہے جب شعور زندگی میں آتا ہے. اور اگر شعور نے آج تک یہ سوال نہیں پوچھے تو ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ابھی ہم شعور کی حد، یہاں شعور کی دہلیز تک نہیں پہنچے. اور یہ بعض اوقات بزرگوں تک یہ شعور نہیں پہنچا ہوتا کہ زندگی کا مقصد. اور پھر مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس بچپن میں جس بچے کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف، اس کو بتایا جاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، کس طرح ممکن ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ دار بنی ہاشم میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھیوں والے ہیں، ٹوپیوں والے ہیں. ذرا نکلیے شہروں کی طرف اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوا پڑا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں زندہ ہے، کیا مقصد ہے زندگی کا، کیا کر رہے ہیں، جا کے کیا کریں گے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں کہ جسٹ آئی فیلنگ کہ میری لائف جو ہے وہ پرپز لیس ہے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو اس لیے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور گانے کون سے سن رہے ہیں کہ ہم کس گلی جا رہے ہیں، اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو جب ایسے گانے سنیں گے تو پھر تصورات میں کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس گلی جا رہے ہیں، اپنا کوئی ٹھکانہ. واٹ از دیٹ یار؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب پہلی بار شعور نے زندگی پہ دستک دی نا، تو اس نے پوچھا کہ میاں کون ہو. اس نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو. اس نے پوچھا کہ جہاں جاؤ گے وہ کون ہے، کیا ہوگا، کیا حساب کتاب ہوگا، انجام کیا ہوگا، معاملات کیا ہوں گے. تو مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑ دیا اندر سے. آپ تصور کیجئے کہ 18-19 سال کا ایک نوجوان جس کے ابھی زندگی کے لچھن شروع ہونے والے ہیں، جس کی زندگی کی رنگ رلیاں ابھی شروع ہونے والی ہیں، جس کے ابھی ہپ ہاپ اور رنگینیاں شروع ہونے والی تھی، اس کو جب یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے، تو وہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت لے کے بیٹھ گیا اور بھاگا. لوگ اس عمر میں فٹ بال، کرکٹ بال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جب میں اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ سر آئی وانٹ نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. میں جاننا چاہتا ہوں کہ سر میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. تو ہمارے پریسٹ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ پرپز آف یور لائف دیٹ از ویری سمپل. تمہاری زندگی کا مقصد تو بالکل سیدھا سادہ اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم مسیح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، مسیح کے لیے جینا ہے اور مسیح کے لیے ہی مرنا ہے. اور مسیح کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ وہ یہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ایک لغزش ہوئی، اس لغزش کے سبب سے، حوا اور آدم سے پیدا ہونے کے سبب سے، وہ تمام لغزشیں نسل انسانی میں سرایت کرتی آئیں، جس کو موروثی گناہ کہا جاتا ہے عیسائیت میں. وہ موروثی گناہ تمام انسانوں میں سرایت کر گیا، اور تمام انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کفارہ اس کو پوری دنیا میں پروپوگیٹ کرنا ہے، تاکہ لوگ اس عقیدے کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور اپنے تمام گناہوں سے نجات پا کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے مالک بن سکیں. تو بات واضح کہ انہوں نے کہا کہ دس از یور پرپز آف یور لائف، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کفارے کا عقیدہ، وہ ابن اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ جزء ثلاثہ ہے.
اب اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے تاکہ لوگ ان عقائد و نظریات کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے مالک بن سکیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اہم کام ہے، تو میں نے ان سے دوسرے ہی لمحے پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا۔ 2017 میں بفضل ہی تعالی عمرے کے لیے گیا، وہاں پر مدینہ یونیورسٹی والوں کو پتہ چلا کہ عبد الوارث بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ یونیورسٹی کے پاکستانی طلباء سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے عجب ریاکاری خود پسندی سے محفوظ رکھے۔ تو جب میں نے مدینہ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو فرمائی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آج آپ نے مدینہ کے ایک علاقہ جو کہ صحابہ اکرام کا محلہ تھا کبھی، تو کہا کہ اس میں ایک مسجد ہے، آج آپ نے وہاں پہ جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ تو جب اس مسجد کے ممبر پہ میں کھڑا ہوا تو میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں نے کہا کہ واہ عبد الوارث تیرے مقدر کہ گھر سے تو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رسول میں صحابہ اکرام کے محلے میں مسجد ممبر رسول پر تجھے پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ان فرمانے لگے کہ اس کے لیے آپ کو مسیحی تعلیمات کو پڑھنا نہیں ہے، اس کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ جس طرح صبغت اللہ کہا گیا ہے کہ اس رنگ سے بہتر کیا رنگ ہے، تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ آپ کو مسیحی رنگ میں رنگ جانا ہے، یعنی آپ کے اندر باہر مسیحی رنگ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ جی اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو مسیحی تعلیمات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عامل ہونا ہے۔ لیں جی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے عیسائیت کی الٹی گنتی۔ اچھا عیسائی بننے کے لیے جب گھر گئے، گھر جانے کے بعد میں نے باپ بیٹے روح القدس کیا اور اپنی وہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ہمارے آخری اختتامی کلمات جو تھے وہ یہ ہوا کرتے تھے کہ اے خدا ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ایک دم میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو؟ جب آپ شعوری طور پہ اپنے دین، مذہب، عقیدے، نظریے کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عقل کی کھڑکیاں اور دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے جب کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا ہو، کس طرح ممکن ہے؟ پوچھا اپنے پریس سے، اور پریس نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام نے تو خود کہا ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مدد سے سب کچھ معجزات کر کے دکھاتا ہوں، میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کی قوت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے کر کے دکھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو میں نے کہا بغیر باپ کے تو حوا بھی پیدا ہوئی، آدم بھی پیدا ہوئے، مل کے صدق بھی پیدا ہوئے، بائبل کی ایک شخصیت ہے۔ تو انہوں نے تنگ آ کے کہ یہ تو اب سوال پہ سوال کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا you are thinking about Jesus son of God, actually Jesus is the God۔ انہوں نے کہا چلیا اوے تو ہالے یہی سوچنا پہ کہ مسیح خدا دا پتر کس طرح ہو سکتا پہ، اوے چلیا مسیح آپ ہی خدا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چلتے چلتے آگے تثلیث کا عقیدہ آیا، تثلیث کے بعد مصلوبیت کا عقیدہ آیا، اور وہ پڑھتے گئے۔ اچھا سچا پکا عیسائی خاک بننا تھا، میں عیسائیت کے عقائد و نظریات اور اس کی تعلیمات سے ہی متنفر ہو گیا کہ یہ تعلیم ہے کہ جو ایک انسانی عقل کو بھی متاثر نہیں کر سکتی، یہ تعلیم ہے کہ جو نہ تثلیث کا فلسفہ سلجھا سکتی ہے۔ اب پڑھانے کے لیے ہم جاتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ تثلیث کا عقیدہ سمجھ نہیں آ رہا، ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا اگر مجھے سمجھ آ گیا ہوتا تو میں مسلمان ہوتا، اور بیٹا سمجھ نہیں آتا، اسی لیے تو یہ اسٹوپڈ عقیدہ ہے کہ 3 in 1 and 1 in 3، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، وہ کس طرح ممکن ہے؟
اور انہی عقائد و نظریات اور ان تعلیمات کے پیش نظر وارث مسیح صاحب عیسائیت سے متنفر ہو گئے اور ایک عرصے تک ملحد ہو کے زندگی، کوئی نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہے، یہ سب جو ہے نا وہ معاذ اللہ یہ ڈرامہ ہے، یہ مذہبی گروہ ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. کافی عرصے تک یوں سلسلہ چلتا رہا. محسوس ہوا کہ میری شادی ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ سینیگوگ جاؤں گا، چرچ جاؤں گا، نکاح پڑھاؤں گا، پھیرے لگاؤں گا، کیا کروں گا؟ اگر میں مر گیا مجھے جلائیں گے، دفنائیں گے، لٹکائیں گے، کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی مذہب، کسی نہ کسی عقیدے، کسی نہ کسی نظریے کی ضرورت تو ہے نا. تو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ہندو مت مذہب بھی ہے. ہندو مت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. پتہ چلا سکھ مت بھی ہے، سکھ مت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. بدھزم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، شنٹوازم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. لیکن اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں میاں؟ 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں کا مذہب کیوں نہیں؟ ہندو مت کا اتنا اسٹوپڈ عقیدہ کہ 36 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، سکھزم کا مطالعہ، شنٹوازم کا مطالعہ، بدھزم کا مطالعہ، انتہائی غیر نامعقول قسم کے عقائد و نظریات. اسلام جو توحید کا درس دیتا ہے، جو عقل و فہم کے مطابق، جو عین فطرت کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات، عقائد و نظریات اور ایک فلسفہ توحید بیان کرتا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مسلمان تو اپنے دکان، مکان، خاندان اور کاروبار کے چکر میں ہے. ہر مسلمان کو دیکھیے وہ اپنی جائیداد کے ہے، اپنے خاندان میں ہے، بچوں کی پڑھائی میں ہے، لیکن اللہ کا دین، رسول کا دین، وہ بیار و مددگار کیفیت میں پڑا ہوا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا احتجاع کر رہے ہیں، اس کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، بٹ دیر از نو پرابلم. میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں نا. اور ایک 22 سال کا نوجوان بھٹک رہا ہے معاشرے میں، ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے میں اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس تک رسائی کس کے ذمہ تھی؟ اس تک رسائی حاصل کروانا مسلمانوں کے ذمہ تھی. اور پھر ایک بات، مسجد میں چلے گئے میاں. مسجد میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان قاری صاحب پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں نے ان سے کہا کہ سر میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، گو کہ میں اس سے کوئی بہت اچھے جذبات، احساسات، کیفیات نہیں ہیں. کیوں؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے عقب میں ہمارا گھر تھا، اور جب ہم گزرتے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی جتنا ننگا، جتنا گندا بزرگ ہے وہ اتنی ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہمیں ہمارے گھر والے بتایا کرتے تھے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے ان کے. اس کے گندے کھانے لوگ اٹھا کے کھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے متبرک سمجھتے تھے. برقعے والی، نقاب والی، اچھے گھرانوں کی گاڑیوں سے، پجاروں سے اترنے والی عورتیں اس کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتی تھی، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مذہب. ہم نے دیکھا کہ غریب کے سر کے اوپر جو ہے وہ چادر نہیں ہے، لیکن مزارات کے اوپر جو ہے وہ مخمل کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، لیکن آب جو ہے وہ گلاب ارق کے ساتھ جو ہے وہ درباروں کے اوپر غسل کیا جا رہا ہے. کھانے کے لیے گھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ دیسی گھی کے چراغاں کیے جا رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا تھا یہ ہے مسلمانوں کا اسلام. ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے. ایک بار خیال آیا کہ ذرا پڑھ کے تو دیکھتے ہیں کون سا یہ جو ہے وہ مذہب ہمیں جو ہے وہ جکڑ لے گا. تو کہا کہ مولانا میں آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں اور مجھے قرآن مجید پڑھنا ہے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر میں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں سر میں تو عیسائی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تم عیسائی ہو تو مسجد میں کیسے داخل ہو؟ کم وقت، تمہاری جرت کیسے ہوئی مسجد میں داخل ہونے کی؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہو، تم تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بیکاز یو آر کرسچن. تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچن سے ہم نکلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی رحمت کا فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے مجھے دھتکارا
انہوں نے کہا کہ تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت احسن فیصلہ تھا، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے قرآن مجید دیا ہوتا تو شاید میں بھی اس قرآن مجید کو لاتا، چومتا، سینے سے لگاتا اور گھر میں رکھ دیتا. لیکن جو انہوں نے مجھے دھتکارا تو محسوس ہوا کہ نہیں، کوئی گڑبڑ ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے قرآن میں کہ جو یہ مسلمان ہمیں عیسائیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اپنے دوست سے کہا، اس نے اللہ کے بندے تفسیر عثمانی لا کے دی. شروع میں پڑھنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ مسلمان لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا شان نزول، شان ورود، احادیث، سیرت، وہ پورا ایک منظر آپ کے سامنے ہوتا ہے. جب آیت پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نزول جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. میں قرآن پڑھوں سمجھ نہ آئی. ایک بار میں اپنے دوست کے انتظار میں ایک جگہ کھڑا تو مسجد کے باہر ایک آیت لکھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمارے گلی محلوں میں ایک آواز لگتی ہے نا کہ بالو کڑیو چیز منڈی دی لے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ہے کوئی انسان کے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس قرآن کو ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. اے کائنات کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے ملتان کے لوگوں، اے دار بنی ہاشم کے لوگوں، اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے کہ جو تم میں سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے جب وہ آیت پڑھی تھی تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، میں اس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے. اور جب میں نے گھر آ کے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا نا، تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ مسلمانوں کا الہ کتنا زور آور الہ ہے. مسلمانوں کا الہ کتنا بلند و بالا، عظمت اور عزت والا الہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا. کہ ہم نے تو ساری زندگی پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا موسیٰ عیسیٰ کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے. لیکن مسلمانوں کا الہ تمام جہانوں کا الہ. اور یہ کتنا روب اور دبدبے والا اور کتنی اس کی دہشت ہوگی. اور دوسرے ہی لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندوں کے دل چڑیا جتنے ہیں کہیں ڈر نہ جائیں. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. وہ اس سے ڈر نہ جانا. وہ تو 70 نہیں، یہ تو روایت ہی نہیں ہے. وہ تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا وہ کتنی ماؤں کی جو ہے وہ مقدار میں انسان سے محبت کرتا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن میرے بندے یاد رکھنا، دنیا میں نے تجھے اگر شتر بے مہار بنایا ہے نا، تجھے روک تھام سے نہیں اگر دوچار ہونا پڑ رہا، اگر تجھے آزادی دی ہے، تجھے عقیدے میں، تجھے عمل میں اگر جو ہے وہ ایک اختیار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں تیری پوچھ نہیں ہوگی. یاد رکھنا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جزا سزا ایک دن اللہ کے ہاں ملے گی، اور اس دن کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. وہ ایک ایسا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. قرآن کو پڑھتے گئے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کتاب تورات زبور اور انجیل کی طرح نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ثمنن قلیلا، چند پیسوں کی خاطر انہوں نے کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا. تو کیا قرآن کا معاملہ بھی نہیں ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اوے یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب تم اس میں شک شبے تحریف و تبدل کی بات کرتے ہو، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو قرآن نے کہا کہ نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں حفاظت، اتنی حفاظت؟ پہلی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں تھی. تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ شکایت کریں گے کہ اللہ ہم مترئی تھے، ہم تیرا کلام نہیں تھے، ہم تیرے احکامات نہیں تھے، ہم شریعت نہیں تھے.
ہمارے ساتھ وہ تحفظ والا معاملہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیونکہ یہ میرا کلام لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھی، کلام انبیاء علیہ السلام کے توسط سے نازل ہوتا ہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سلسلہ نبوت ہی منقطع تھا، ختم تھا، تو پھر کتاب کس کے اوپر نازل ہوتی؟ اگر اب اس میں تخیر و تبدل ہوتا تو اس کی تصدیق ممکن نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ میں اب قرآن پڑھتا جا رہا تھا اور عجیب جذبات، احساسات، کیفیات تھیں، اور میرے دوست بھائی بزرگوں، میں ایک لمحے کے لیے رکا اور میں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا دین کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ جن کو خود اپنے دین کی تشہیر اور تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعی اسلام میں اتنا پوٹینشل ہوتا اور اگر اسلام میں دعوت و تبلیغ کی اتنی ہی اہمیت ہوتی تو غیر مسلموں کے پاس یہ مسلمان کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم تک یہ پیغام نہ پہنچاتے؟ کجا یہ کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی ان غیر مسلموں تک پیغام کا پہنچانا؟ اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کرتا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو کیا میرا ہاتھ آپ کے گریبان پہ نہیں ہونا تھا؟ بالکل ہونا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کارخانہ حیات میں اگر کوئی دین حق ہے تو وہ اسلام ہے، کہ جو ایک بہترین فلسفہ توحید پیش کرتا ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، اور کتاب اللہ جو دنیا اور آخرت کا ایک نصاب ہے، ایسا نصاب کہیں نہیں ہے۔ ایک بار ہمارے استاد جی مفتی حسن صاحب کے پاس ایک مرزائی کو لائے گئے جو مسلمان تھا اور پھر مرزائی ہو گیا۔ استاد جی کے پاس آئے، اس کو لوگوں نے، علماء کرام نے پڑھا کے سمجھا کے تھک گئے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ استاد جی کے پاس آئے، استاد جی سے کہنے لگے کہ استاد جی دیکھیں، ان حالات میں مرزا صاحب نے یہ کیا، ان حالات میں مرزا صاحب کی یہ تعلیمات جو ہے وہ ان عقائد و نظریات کے پیش نظر یہ تجدید تھی، یہ جو ہے وہ ماڈرنزم کو ایڈریس کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جاتے ہوئے استاد جی نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ میرے عزیز، مجھے بس یہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ کون سی ایسی کمی تھی کہ جس کو پورا کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے تھے۔ روتا ہوا باہر نکلا تھا، وہ روتا ہوا باہر نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ایک نقطے سے میرا جو ہے وہ مسئلہ سلجھا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب کوئی شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید جو اسلام پیش کرتا ہے، پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی تعریف اور توصیف کوئی بیان نہیں کرتا، اور جو کتاب اللہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا نصاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا کوئی ہمارے لیے اسوہ کائنات میں کہیں نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جس کو نعمت مل گئی ہے، کیا اس نعمت کو ہم اپنے لیے سنبھال کے رکھیں گے یا اس کو پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، لوگوں تک، لوگوں کو بتائیں گے؟ نعمت کا تو تقاضا یہ ہے، ہمیں تو ابھی یہ انٹرنیٹ کا پیکیج اگر مل جائے نا، انٹرنیٹ کا پیکیج، تو ہم بتاتے ہیں، دوستوں کو میسج کر کے بتاتے ہیں کہ چند روپے میں پوری رات انٹرنیٹ کا پیکیج، اور میسج کرتے رہتے ہیں۔ کوئی پلاٹ اگر قسطوں پہ سستا مل جائے تو لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ یار یہ یہاں انویسٹمنٹ کرو، کوئی اچھا کاروبار، اچھی اپرچونٹی۔ اور میرے عزیز، اگر آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس دین کے ساتھ منسلک ہے تو پھر اس کے لیے کتنی جدوجہد کی۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے دوستو بھائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب تو علماء کرام ہیں یار، میں تو آپ کے جوتے سیدھے کرنے سے یہاں تک پہنچا ہوں، میں تو درس نظامی بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟
बाय प्रोफेशन आई वॉज अ गोल्ड स्मिथ। यार सुनार का काम करता था मैं, रंग महल में मेरी अपनी दुकान थी, दुबई में डायमंड का काम करता था। लेकिन पता चला कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह का मतलब जो है वो ये नहीं है कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन बात उसकी है कि जो डायमंड का काम करता है, बेहतरीन बात उसकी है कि जो सोने का काम करता है, बेहतरीन बात उसकी है कि जो मालो मता कमाने वाला है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन लोग और बातें वो हैं कि जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली हैं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ना लिलमुस्लिमीन, कि तुम में से उसकी किसकी बात बेहतर हो सकती है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और फिर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप पे जब कुरान नाजिल हुआ तो क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पहुंचा दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप तक पहुंचाया गया है। तो क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हल बल्लगतु क़ालू नाम। तो क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह गवाह रहिएगा। और उसके बाद मुसलमानों की ये जिम्मेदारी लगाई कि देखो जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो पहुंचाएं उन तक ये पैगाम जो यहां पर मौजूद नहीं है। ये किन की तालीमात है? ये तो आप लोगों ने हमें बताना था मेरे अजीज। मेरे जैसा एक ईसाइयों का बच्चा कि जिसने ऐसे घर में आंख खोली कि जहां 3 खुदाओं की इबादत की जाती थी, जब पैदा किया गया तो माथे पर सलीब का निशान बना दिया गया। उसके जरिए अगर 2000 लोग मुसलमान हो सकते हैं तो आप तो सैयदजादे हैं, आप तो सैयद घरानों से हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें एक अपना गोल सेट करना पड़ेगा। वो गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत और इत्तिबा, अल्लाह की इबादत, ये मेरा फर्स्ट गोल है। और सेकंड गोल आपको सेट करना पड़ेगा कि आपने गैर मुस्लिमों तक भी इसको पैगाम को पहुंचाना है, चाहे जिंदगी में एक शख्स को पैगाम पहुंचा दीजिए। क्या फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया नहीं था कि अगर तुम्हारे जरिए से कोई एक शख्स भी मुसलमान हो जाए तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। असल बात ये बताना मकसूद नहीं थी। असल बात ये बताना मकसूद थी कि ये किस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आंखें आई हुई थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लवाब दहन लगाया और तलवार दी अली के हाथ में रजी अल्लाह ताला अन्हु। और होना तो ये चाहिए था कि अली शुजाअत के साथ, अली बहादुरी के साथ, अली सामने दुश्मनाने इस्लाम होंगे, अली सामने मुशरिकीन होंगे, अली सामने कुफ्फार होंगे। लेकिन क्या कहा कि अली तू एक ऐसे महाज पर जा रहा है कि जहां कत्ल किए भी जाओगे और कत्ल करोगे भी, गर्दनें मारी भी जाएंगी और गर्दनें मारोगे भी। लेकिन अली देखना, अगर तेरे सबब से कोई एक शख्स भी मुसलमान हो जाए ना तो तेरे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है ये मामला। आज हम किस हालत जंग में हैं? हमारे हाथ में कौन सी तलवारें हैं? आज तो हमें सरापा मोहब्बत और शफकत का जो है वो एक मुजस्समा होना चाहिए था। आपको अंदाजा है कि हमारी सोसाइटी में रोजाना कितने गैर मुस्लिम जो है वो इंतकाल कर रहे हैं और उन तक इस्लाम का पैगाम तक नहीं पहुंचा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये मिजाज, ये आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हमारे पास जो बाकी मांदा टाइम है, हम इसी पे बात करेंगे कि ये पैगाम आगे पहुंचाना किस तरह है। आप उलमा किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस से, शयूख से, उलमा किराम से खूब मुस्तफीद होके आए हुए हैं और मैं जो बातें भी करूंगा वो पहले से आपके इल्म में होंगी। एक बार मेरी अहलिया मोहतरमा ने कहा कि जी वो बिल जमा करवाना है, ठीक है, जेब में डालनी है। घर आए, भूल गए, फिर घर गए, वो बिल जमा करवा दिया, नहीं अभी 2 दिन है, जमा करवा देंगे।
दूसरा दिन भी गुजर गया और आधा घंटा बचा था। अहलिया मोहतरमा की कॉल आई तो मैंने कहा कि ये तो कॉल करती रहती है, लेकिन उसने कहा कि आज मैंने कॉल वैसे रूटीन कॉल नहीं की, मैंने पूछना था बिल जमा करवाया कि नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं। कह रही बस याद दहानी के लिए जमा करवा दीजिए, इससे पहले कि आपको जुर्माना हो जाए या हमारी बिजली काट दें और हमारा घर जो है वो अंधेरे का गड़ा बन जाए। मियाँ साहब बिल जमा करवा दीजिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आपको पता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम किस तरह पहुंचाना है, इस्लाम किन लोगों तक पहुंचाना है। मैं सिर्फ आपको याद दहानी करवाने के लिए आया हूं कि मियाँ बिल जमा करवा दो, टाइम थोड़ा है, इससे पहले कि हम कब्र के उस गड्ढे में चले जाएं कि जहां बिल्कुल बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ याद दहानी करवाने के लिए आया हूं। मुझे पता है कि जो मैं बातें आपसे करने वाला हूं वो बातें आप मुझसे बेहतर अंदाज से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो इंशाल्लाह आसमानी मज़ाहब में ये मेरा दावा है कि आसमानी मज़ाहब में या जो आसमानी मज़हब होने का दावा करता है उनको दो तकसीमें की जाती हैं और उनमें एक जो है वो आसमानी मज़हब है और दूसरे गैर आसमानी मज़हब है। लेकिन जिन का दावा है कि हम आसमानी हैं या गैर आसमानी हैं, उनमें से कोई मज़हब इस बात का दावा नहीं करता कि हम तबलीगी मज़हब हैं, हम तबलीगी दीन हैं। ना ये हिंदुओं में है, ना ये ईसाइयों में है, ना ये बुद्धों में है, ना ये यहूदियों में है। यहां तक कि जो इस वक्त तूफाने बदतमीजी बर्पा किए हुए हैं मसीही और एक नान के इवज हमारे ईमान के साथ खेल रहे हैं, और जब कहीं डिजास्टर आता है, ये भी सैलाब ज़दगान में किसी वक्त हुआ तो आपको रिपोर्ट पेश करूंगा कि सैलाब में मदद की मद में कितने लोगों का ईमान उचक के ले गए हैं ये लोग। हम भी थे सैलाब में और ऐसी तहरीकें भी हमने देखी कि अगर कोई सुन्नी है तो उन्होंने कहा कि बस हम सुन्नियों को राशन देंगे, अगर कोई देवबंदी है तो उन्होंने कहा जी हम देवबंदी, कोई वहाबी है तो उन्होंने कहा जी हम वहाबियों को बंद। लेकिन हमने ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने बिला तफरीक सबको राशन दिया। मकसूद क्या था? उनका ईमान नोचना। यह हमने अपनी आंखों से देखा। आप हैरान हो गए कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये गुनहगार वहां से हो के आया और हमने वो अपनी आंखों से देखा ये मंजर। और ईसाई क्या कर रहे हैं? ईसाई नान के इवज तक लोगों के ईमान को खराब कर रहे हैं, जबकि उनके मजहब में यह है कि मसीह अलैहिस्सलाम को एक शागिर्द ने कहा कि उस्ताद देख तेरे पीछे वो शिफा, कोई औरत थी जो मसीह अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे आ रही है, और मसीह अलैहिस्सलाम से कहा शागिर्दों ने कि उस्ताद ये तेरे पीछे कब से आ रही है, इसको शिफा दे के फारिग कर दे। तो कहा कि ये कहां रवा है, ये कब जायज है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डाल दी जाए। फरमाया कि मेरी जो दावत है वो गैर यहूदियों के लिए नहीं है, गैर इसराइलियों के नहीं है। फिर मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को भेजते हुए कहा कि देखो बनी इसराइल के खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास मत जाना। ये तो हम उस मजहब की बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी दावत व तबलीग का एक जाल फैला बिछा के बैठा हुआ है। हमारा लाहौर पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल सिटी, वारिस रोड के ऊपर सेंट एंड्रयू ब्रदरहुड एक इदारा है जहां पर वो लोग हैं MBBs, SBBs, HBBs, मुस्लिम बैकग्राउंड क्रिश्चियन, हिंदू बैकग्राउंड क्रिश्चियन, सिख बैकग्राउंड क्रिश्चियन, कि जिन्होंने हिंदू से ईसाईयत कबूल की है, सिख से ईसाईयत कबूल की है और मुसलमानों से ईसाईयत कबूल की है। और वहां पे उनको रख के पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और उसके बाद मुसलमानों में दावत तबलीग के लिए भेज देंगे। लेकिन उनका मजहब कहता है कि आपको तबलीग की जरूरत ही नहीं, इजाजत ही नहीं। मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास मत जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों को मुंतखब किया। क्या यह आयत मेरे और आपके लिए नहीं थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
तअमरून बिलमारूफी व तन्हौन अनिल मुनकर। क्या मतलब है इसका? तअमरून बिलमारूफी व तन्हौन अनिल मुनकर। और इस वक्त सबसे बड़ा मुनकर यह है कि अल्लाह के सिवा भी किसी की इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा भी किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा माना जाए, अल्लाह के सिवा भी किसी को बिगड़िया बनाने वाला तस्वुर किया जाए। और इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी कि लोगों को इसकी दावत दी जाए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को अल्लाह ने मुंतखब किया है, तुम हादसाती तौर पे पैदा नहीं हुए, इस काम के लिए तो अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया। यू आर सिलेक्टेड पीपल्स। और जिनको मुंतखब किया हो और फिर वो काम ना करे, तो फिर याद कीजिए वो यहूदियों वाली आयत जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, उज़्कुरू नेमत अल्लती अनअमतुम फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। याद करो ए बनी इसराइल वो वक्त के जब हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के ऊपर जो है वो फौकियत अता फरमाई थी। और फिर क्या किया? अपनी जिम्मेदारियों से तगाफुल बरता और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत के लिए जिल्लत और रुसवाई का एक निशान बना के रख दिया। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काम के लिए मुंतखब किया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तन्हौन अनिल मुनकर के ज़िम्मन में जो मेरे और आपके ज़िम्मे काम है, उस काम को ahsan तरीके से सरअंजाम दें। आपको एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा और वो मिजाज दावत के मैदान में नहायत ज़रूरी है। और वो मिजाज ये है कि आपको गैर मुस्लिमों के बारे में एक मिजाज अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और वो मिजाज क्या है? एक मालिज और एक मरीज का जो एक ताल्लुक होता है ना, इस ताल्लुक को पहले महसूस करना पड़ेगा। जब तक ये ताल्लुक महसूस नहीं करेंगे ना, मैंने अपने उस्ताद साहब से कहा, मैंने कहा उस्ताद साहब ये इतना नामाकूल और इतना बेहुदा किस्म का इंसान है, इतना घटिया, और उस्ताद जी दिल नहीं करता बात करने से। तो कहा कि बेटा ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता चली, इसकी तफरीक तुमने कैसे की? मैंने कहा कि उस्ताद जी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को पढ़ने की समझने की, रसूलुल्लाह की सीरत को आदाब ज़िंदगी पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाई। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस पे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है और उसके लिए इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है कि वो अभी तक महरूम है, और कोशिश करने की ज़रूरत है। कहा कि तुम एक डॉक्टर हो और वो एक मरीज़ है, और डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक नफ़रत का नहीं होता, कीना बुग़्ज़ का नहीं होता, मोहब्बत शफ़क़त और दरगुजर का होता है। तो सबसे पहले अपने गैर मुस्लिमों के लिए हमें अपने अंदर एक जज्बा एहसार और कुर्बानी पैदा करना पड़ेगा। और ये आप उलमा इकराम से बाद में पढ़ते रहे कि ये हर आदमी दाई नहीं है, और हर गैर मुस्लिम को हम दावत नहीं दे सकते जब तक कि उसके मिजाज, उसके नज़रियात, उसके अकायद, उसके मुआमलात और उसके जो एतराज़ात हैं, इश्कालात हैं, उसके सवालात हैं, जब तक उसका अंदाज़ा ना हो, हम ये काम करने के हामिल नहीं हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे आए ही इसलिए हैं कि हमने ये काम करना है। ऐसे है। अच्छा जी, एक बुनियादी बात ये हो गई कि हमें गैर मुस्लिम के साथ क्या मिजाज रखना है, कि साथी बताएंगे? डॉक्टर और मरीज का। और डॉक्टर कभी भी अपने मरीज से उकताता नहीं है, बल्कि उसका चैलेंज होता है कि मैं इसको यहाँ से ठीक करके भेजूंगा, और उसकी नाराज़गी पे, उसकी गलत हरकत व सकनात पे, उसकी चीखों पुकार पे वो गुस्सा नहीं होता, बल्कि शफकत का मुजाहरा करता है। हकीम जालिनूस का एक मकूला लिख लीजिए, किसी वक्त ये काम आएगा आपके। हकीम जालिनूस ने फरमाया, बाद मदारस में तो बच्चे लिखते ही रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं बेटा जरा मेरी तरफ भी तो देखो। तो यहां जरा मामला दूसरा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि लिख ले। हकीम जालिनूस से पूछा कि उस्ताद साहब आप कहते हैं कि हर मर्ज का जो इलाज है वो मोहब्बत है, तो उस्ताद साहब जहां पे ये मोहब्बत काम ना करे, जहां मोहब्बत असर ना दिखाए, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत की मिकदार बढ़ा देना, मोहब्बत की
مقدار بڑھا دینا. تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ جذبہ احسار اور قربانی میں کام نہیں آ رہا, یہ کام نہیں دکھا رہا, تو کیا کرنا ہے کہ اس جذبہ احسار, محبت, شفقت کو اس کی مقدار بڑھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک دائی کے اندر دوسرا احساس, ہم کیوں کسی کو دعوت دیں, کو بتا سکتے ہیں ساتھی؟ ہم دعوت کیوں دیں؟ جی ہم انسان کی بھلائی چاہتے ہیں, آخر میں اللہ تعالیٰ کو بخش دے. اچھا جی. اگر آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس میں ایک سبق ہے اور دوسرا سبق وہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دو احساسات سمجھ لیجئے. ایک احساس یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور دوسرا احساس کہ دوسرے کو بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جب احساس اپنے آپ کو بچانے والا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کا احساس ہے, یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اس کی ایک بہت خوبصورت شرح بیان کی ہے. غالباً سورہ نمل, سورہ نمل میں ایک آیت ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یار ایسا کلام کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسا عظیم و شان کلام. اور میں نے کہا کہ اس میں ایک چونٹی کا ذکر ہے کہ چونٹی کہتی ہے اوے چونٹیو چلو پجو, اوے سلیمان دا لشکر پہ آندا جے, اور اگر ساڈے اوتے انہیں چڑھ گیا نا تے ساڈا ککھ نہیں بچنا, چلو اپنے بلاں دے وچ. ہائے میرے اللہ, اور میرے اللہ کو اس چونٹی کا, اس نحیف سی چونٹی کا کلام اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دار بنی ہاشم اور ملتان اور پاکستان اور اہل جہان کے لیے اس کو سبق بنا دوں گا میں, کہ دیکھو چیونٹیوں نے چیونٹیوں کا احساس کیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلام پاک کا حصہ بنا دیا. اور میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, جب آپ کے دلوں میں لوگوں کی نجات, لوگوں کی فلاح, لوگوں کی کامیابی, لوگوں کے جنت میں جانے, لوگوں کے رسول اللہ کی غلامی میں آ جانے کا جب احساس زندہ ہوگا, تو آپ پھر کوئی انسان نہیں ہوں گے, آپ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوں گے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی, ہے میرے بندو. پھر وہ محض بندے نہیں ہیں, وہ یا ایھا الناس نہیں ہے, پھر وہ یا عبادی بن جاتے ہیں. میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, آپ تصور تو کریں کہ وہ چیونٹی کا تذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں, اور جب میرے اور آپ کے اندر فکر ہوگی کہ لوگوں کی نجات, لوگوں کی فلاح, لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں نہیں نازل فرمائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تبلیغی جماعت والے یہی کرتے ہیں نا. یہ فقیر لوگ ہر وقت گلی محلوں میں اور دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور میرے عزیز, میرے بھائی, اور یہ فکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مولانا الیاس حاجی صاحب کی اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا. اس فکر کو بھی, اس تحریک کو بھی, اس تقریر کو بھی. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ احساس تھا کہ جو احساس, تو کبھی اس کو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وہ چلے ہو کدی رات نو بیٹھ کے, وہ موبائلوں نو چھڈ کے کدی رات نو بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ اللہ تو منو اینا سونا بنایا ہے, وہ اللہ منو وال بھی عطا فرمائے, اکھاں بھی عطا فرمائی, خوبصورت ہونٹ بھی عطا فرمائے, دند بھی عطا فرمائے, تقریر اور تحریر دا فن بھی سکھاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی. اور میں چل بھی سکنا, میں دوڑ بھی سکنا, میں پھڑ بھی سکنا, میں اٹھ بھی سکنا, بیٹھ بھی سکنا, لیٹ بھی سکنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی تسی بس منو کھان پین واسطے بنائے. اور پھر اندروں آواز آئے گی نہیں چلیا تینوں کھان پین واسطے نہیں بنایا, اوے تینوں تے انہاں او جہالت دے گڑیاں دے وچ جڑے ڈگے ہوئے نے, تینوں تے انہاں دی رشد و ہدایت دا ذریعہ بنا کے دنیا دے وچ بھیجے. اور پھر اندر سے آواز آئے گی. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اوے چلیا تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اوے نہ بچا لوکاں نو,
تیرے نزدیک ہے فکر نہ ہوئے کہ لوگ فلاح و بہبود پا جان، لیکن فلاح و بہبود دے نال تیری اپنی بھی تے کامیابی اور کامرانی جڑی ہے کہ نہیں جڑی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ آپ بھی تے چنگا اچھا ستھرا مسلمان ہوئے۔ تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، یہ دوسرے کی نجات دراصل اس کے ساتھ ہماری اپنی نجات جڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال وہ کیا خوبصورت طریقے سے کہا کرتے تھے، نوٹ کیجئے اس کو میرے بھائی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، اوے ساڈے وغیرہ بن جو چلے ہو، اوے ایسی جس طرح اللہ کی عبادت کرنے ہیں، جو ساڈا عقیدہ ہے، جو ساڈا نظریہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو افکار و نظریات ہیں، جو فلسفہ توحید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ تم بھی اس کو اختیار کر لو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ زندگی ماڑی تھوڑی سی کی جائے، وہ مختصر سی زندگی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ یہ نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے، نہ مرد دیکھتی ہے۔ میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اگر سفر میں میں مر گیا نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کے بندے کو اٹھا کے لائیں، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا تھا۔ دوسرا احساس اپنی نجات، اور جو لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں نا اور وہ اپنی فکر نہیں کرتے تو یہ بھی خسارہ ہے، اور اپنی فکر کرتے ہیں دوسرے اور یہ بھی خسارہ ہے۔ تو دو احساس پیدا کرنے ہیں، ایک ڈاکٹر اور مریض والی کیفیت پیدا کرنی ہے۔ تو آپ جب اپنے مریض کو ملیں گے اور وہ کڑوی کسیلی باتیں کرے گا، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا۔ میرے کئی ایسے مسیحی دوست کہ جو محض میرے اوپر ٹونٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو میرے وہ بعد میں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان کے ٹونٹ کو برداشت کرتا ہوں، میں ان کی تنقید کو برداشت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا دل عشق الہی سے محروم ہے، اس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آشنا ہے، اس لیے اس کی زبان سے خیر جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس کی میں تھوڑی سی، آج ڈاکٹر فہید اللہ صاحب، ان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے 3-4 منٹ کا ایک پیغام دیا اور کہا کہ عبدالواحد بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میرے پاس ان کا نمبر سیف نہیں تھا۔ تو جب نمبر سیف نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ 4 منٹ بعد آپ کون بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ نے اتنے تحمل سے میری بات سنی اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، آپ کو جب کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنی تو آپ کندھے جھکا کے بات سننا شروع کر دیتے اور جو بھی اس کا حل ہوتا اس کو بتا دیتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں پہلے ہی آپ کو ٹوک دیتا، روک دیتا، تو آپ کا یہ جذبہ خیر جس سے آپ بات کر رہے ہیں یہ متاثر ہوتا اور مجھے وہ قبول نہیں، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہوتے تھے، کیا رسول اللہ نے ویسے اعتراض کیے؟ کیا ویسے تنقید کا جواب تنقید، کیا اعتراض برائے اعتراض کیا، یا ان کی بات سنی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شائستہ انداز میں ان کا جواب دیا کہ بالآخر وہ مسلمان ہی ایک یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال واپس کیوں نہیں کرتے، کیا اس کو غضب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ عمر اٹھے اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کے قرض کی ادائیگی کا کچھ سامان کرتے، بجائے اس کے کہ تم اس پہ غصہ ہو رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے قرض کا کچھ سامان کرو، اور جب کر دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے اور واری جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کو اس کے مال سے کچھ زائد عطا فرمانا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب اپنی نجات بھی مطلوب و مقصود ہو اور دوسرے کی نجات بھی، تو وہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو آزما رہا تھا، ہماری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس نبی کے یہ اوصاف ہوں گے کہ وہ بدبختوں کے کلام پہ ویسا جواب نہیں دے گا بلکہ درگزر اور معاف کرنے والا ہوگا۔ کہا کہ بس وہی دیکھنے آیا تھا، میں تو آپ سے مال لینے آیا تھا، میرا مال جان سب آپ پر فدا۔
تو یہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ احساس آپ کے اندر زندہ ہو کہ میں نے اپنی نجات بھی حاصل کرنی ہے اور دوسرے کی نجات کا سامان بھی کرنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی دائی کا کردار، یہ سارے دائی کے کردار کے ضمن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ، بلکہ میرے لیے سعادت کی بات کہ استاد جی مولانا مفتی حسن صاحب ایک جگہ بیان فرما رہے کہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک اچھے دائی بننا چاہتے ہو تو اچھے مسلمان بن جاؤ، تم اچھے دائی بن جاؤ گے۔ تو بعد میں مولانا قطب ولی صاحب، ان سے میں نے کہا کہ یہ استاد جی کن کی بات کر رہے تھے؟ تو کہہ رہے کہ یہ استاد جی نے کسی نیو مسلم سے سنا تھا، تو استاد جی اکثر اپنے بیانات میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی قطب ولی صاحب، یہ بات میں نے ہی عرض کی تھی۔ تو بعد میں نے استاد جی سے کہا کہ اچھا بھائی عبدالوارث صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ آپ نے کہا تھا، اب میں آپ کا نام لے کے یہ بات کیا کروں گا۔ تو یہ میرے لیے سعادت کی بات، اس بات کو بتانے کا مقصد فخر نہیں ہے، بلکہ تصدیق شدہ بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ استاد جی محترم نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک اچھے دائی بننا چاہتے ہیں تو اچھے مسلمان بن جائیے، آپ اچھے دائی بن جائیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں نا، تو رسول اللہ کا کردار سمجھ لیجئے، آپ اچھے باپ بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے پیش نظر اگر آپ ایک اچھے دوست بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ اچھے بیٹے بننا چاہتے ہیں، آپ اچھے تاجر بننا چاہتے ہیں، آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیجئے، آپ میں تمام وہ کمالات درجے کی شخصیت پیدا ہو جائیں گی جس کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھا، سمجھا اور اس پہ عمل کیا، تو آپ انشاءاللہ اچھے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس کردار کو اختیار کرنا ہو تو یہ کردار دیکھ لینا، اس کردار کو دیکھنا ہو تو یہ۔ اس کا تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دارالسلام ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ایک ادارہ ہے لاہور کا، اور اس کے جو مالک ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کے ادارے کا ایک بچہ تھا، اس بچے نے ایک عرصہ وہاں پہ جاب کی، وہاں پہ علماء کرام کا آنا جانا، سیرت، تفاسیر، احادیث کی کتب، علماء کرام۔ لیکن ان کے جو جنرل سیکرٹری تھے، ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہاں پہ ایک بچہ ہے، یہ اسلام نہیں قبول کر رہا، ماحول بھی ہے، قرآن بھی ہے، تفاسیر بھی ہیں، اسلامی کتب ہیں، ہر طرح سے ماحول مزین ہے یہاں پہ، لیکن اسلام نہیں قبول کرتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی وقت ان کو اپنے گھر بلائیے کھانے پہ۔ تو کہنے لگے کہ دیکھیں گھر پہ، میں نے کہا کہ چلے میں بھی آ جاؤں گا گھر پہ۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ اچھا عبدالوارث بھی آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ ہم گھر چلے گئے، گھر جا کے واللہ ہم نے صرف کھانا کھایا، ہم نے صرف کھانا کھایا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد میں نے اس بھائی کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ ہے، میں نے اپنا اس کو کوٹ دیا، میں نے کہا کہ آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، میں گاڑی میں ہوں۔ تو میرا بڑا پسندیدہ کوٹ تھا، اور پیش نظر یہ تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، وہ یہ چلے ہو جتھے مال ہوتا ہے نا دل بھی ہوتے ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ کوٹ پہن لو، تم موٹر سائیکل پہ ہو اور سردی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عبدالوارث بھی کیسے واپس کروں گا آپ کو؟ میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ دوسرے دن اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ عبدالوارث بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، زندہ باد۔ یار یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارے بزرگ جامعہ مدنیہ قدیم کے محمود صاحب، محمود عارف صاحب، محمود میاں صاحب، انہوں نے ایک بار کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے،
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی جب تصدیق کرتا ہے تو نے کہا کہ اس کا تعلق دو چیزوں سے، یعنی اس کو دو راستے جاتے ہیں، واز کان کے ذریعے جاتا ہے اور طعام پیٹ کے ذریعے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دعوت طعام بھی دعوت اسلام کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ دل کے نسبتاً قریب ہے میدا، کبھی کبھی اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بات واضح؟ دعوت واز تو ہم ٹوپیوں والے داڑھیوں والے کرتے ہی رہتے ہیں، دعوت طعام بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ میدا نسبتاً دل کے زیادہ قریب ہے، نسبتاً کانوں کے میدا زیادہ قریب ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ تو بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے دائی بن جائیں تو اس کے لیے ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ناگزیر ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اسلوب بیان کیا ہے دعوت کا، جس کو یعنی اہل حدیث مدارس میں بھی جانا ہوتا ہے، دیوبندی مدارس میں بھی جانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کے بھائی بھی مجھے بلا لیتے ہیں الحمدللہ، اور سارے ہمارے بھائی ہیں۔ افکار و نظریات کا فرق ہے لیکن ہے تو یار ہمارے بھائی، میرے اللہ کو مانتے ہیں وہ اس لیے میرے بھائی ہیں، وہ میرے رسول کو مانتے ہیں وہ اس لیے میرے بھائی ہیں، وہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں وہ اس لیے میرے بھائی ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ کو جتنا نقصان ہماری فرقہ واریت نے پہنچایا ہے نا، شاید ہی کسی نے پہنچایا۔ اللہ کی قسم، غیر مسلموں کو جب کلمہ پڑھانے کی باری آتی ہے نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہم کون سے مسلمان بنیں گے۔ میری امی مجھے پوچھتی تھی کہ بیٹا وہ محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اسلام تو قبول کیا ہے لیکن کیڑا مسلمان بنے، کیڑا اسلام قبول کیتا ہے۔ میری امی کہتی بیٹا واٹس مین اباؤٹ دس، کیا مطلب ہے اس کا کہ کیڑا مسلمان؟ تو میں نے کہا امی یہ بات آپ انہیں سے پوچھیے کہ کیڑا مسلمان۔ میرے ایک دوست نے مجھے کافی عرصے بعد ملا، اور ملنے کے بعد دودھ دہی والی دکان پہ یہ مکالمہ ہوا، اور دودھ دہی دکان پہ مجھے اس نے پوچھا کہ عبدالواس بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ نے اسلام قبول کیا، عبدالواس بھائی آپ کون سے مسلمان ہوئے؟ تو میں نے کہا کیا مطلب کون سے مسلمان ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، کون سے مسلمان؟ تو میں نے کہا یار قرآن و سنت والے مسلمان ہیں بھائی ہم، تو وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی، میں نے کہا نہیں میں الحمدللہ بس مسلمان ہوں۔ اب میں کیا بتاؤں، میں دیوبندی علماء کرام سے ہی پڑھا، اہل حدیث علماء کرام سے ہی پڑھا، کیا بتاؤں قرآن و سنت یار ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو کہنے لگے کہ میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگے کہ عبدالواس بھی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں بنے، ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں بنے، تب تک میں 1200 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوا تھا۔ اور میں نے کہا کہ اگر میں صحیح مسلمان نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے کہ 1200 لوگوں کا بیڑا تو میں نے غرق کر دیا۔ گھر جا کے پھر میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال ایک مومن نے کہا ہے کہ میں ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوں، تو میں نے کہا کہ اقبال کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیسا تو مصطفی بھی ہے۔ پھر اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال نے کہا کہ تیرا کام ہی نہیں ہے چلیا، اور ٹھیک ہے کہتے رہے جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے آباؤ اجداد کا ایک تعلق ہے، وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں اوے تو تے چوڑے والے گھر پیدا ہے، تو کس طرح اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کہہ سکتے ہیں؟
وہ تو چلیا بس اپنے آپ مسلمان ہی آخ لیا کر کافی ہے. اور ہمیں تو جہاں دیوبندی بزرگ مل جائیں ان کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں, بریلوی علماء اکرام مل جائیں, اہل حدیث دیوبندی جو بھی مل جاتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہے بھائی. میرے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, میرے رسول سے محبت کرتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرمانے لگے جب جماعت نے آ کے کارگزاری سنائی کہ حضرت نلکے گیڑنے والے کی ہتھیوں کے ساتھ ہمیں مارا ہے انہوں نے. کہا کہ کیوں مارا ہے؟ کہا کہ وہ ہمیں گستاخ سمجھتے ہیں. تو کہا کہ پھر عشق رسول میں ہی مارا نا انہوں نے. کہا کہ وہ تو پھر عاشق ہوئے نا, اور عاشق کے ہاتھوں معشوق کی پٹائی ہو جائے تو کوئی ایسی بات. اوے تم بھی رسول کے چاہنے والے ہو, وہ بھی رسول کو چاہنے والے ہیں, تو انہوں نے عشق رسول میں اگر مارا ہے تمہیں تو تم عشق رسول میں مار نہیں کھا سکتے ہو. چلے ہو لوگوں نے اپنی گردنیں کٹاتی ہیں عشق رسول کے لیے. تو بات ذرا تھوڑی ڈی ٹریک ہوگی کہ تو اس میں بھی ہمیں بہت اعلیٰ ظرفی کا اور کشادگی کا جو ہے وہ مظاہرہ. میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی عیسائی ایک سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام اگر قبول کر لیں تو کون سے مسلمان بنیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا ان سے کہنا کہ جون سا بھی کلمہ پڑھ لو گے مسلمان ہو. باقی تو فقہی مسائل ہیں, کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اگر کلمہ پڑھ لے گا, اگر یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث بنا تو وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ بیٹا وہ فقہی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف, وہ بھی ایک اللہ کو مانتا ہے, رسول اللہ کو مانتا ہے, خاتم النبیین کو مانتا ہے, کتاب اللہ کو آخری کتاب مانتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ان سے کہنا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لو. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سوال معاشرے میں آپ سے پوچھا جائے گا, اور یہ تنقیدی انداز میں پوچھا جاتا ہے, تو آپ نے محبت سے سرشار ہو کے جواب دینا ہے. آج پچھلے دنوں اہل حدیثوں کی ایک مسجد میں بیان تھا, وہاں پہ بھی یہ فتویٰ لگ گیا میرے اوپر کہ جی یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور تو وہاں وہ کافی بحث چلتی رہی. مجھے بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا جواب نہیں دینا, اور میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج طیبہ ہے اس سے یہی سیکھا کہ اپنے بڑوں کو جواب نہیں دیتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے بڑوں نے کہا تو اس میں ہمارے لیے کوئی اصلاح کا سامان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک کا حکمت, اور اس کے بعد کیا ہے؟ والموعظۃ وجادلھم باللتی. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا اب ذرا اس کی ترتیب تو لگائیں کہ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کیا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالی دامن برکاتہ ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مختصر انہوں نے کہ موقع محل کی مناسبت سے جو بات کی جائے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. یہ بالکل اس کی مختصر سی شرح ہے حکمت کی. لیکن اگر اس کی ہم نے کچھ مثالیں سمجھنی ہو تو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی, اور وہ جا رہی, اور جاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے, اور پاس ہی ایک فقیر بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے پڑھائی نہیں صحیح سے کی تو اس فقیر جیسے بن جاؤ گے, یعنی سڑکوں پہ مانگنا شروع کر دو گے. اسی سڑک پہ اسی فقیر کے آگے ایک دوسری ماں گزر رہی تھی. اس نے کہا کہ بیٹا اگر تم صحیح سے پڑھو گے نہیں تو ان فقیروں کی زندگی کو تبدیل کون کرے گا. بات واضح کہ نہیں؟ بات واضح ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ملا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ تاتاریوں کے زمانے میں تھے, جب تاتاریوں کے پاکستان مسلمانوں کے اوپر جب حملہ ہوا اور انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. یعنی وہ ایک ایسا دور تھا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہہ دیتے نا کہ تاتاری کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے تو یہیں ٹھہر, میں نے تجھے تیری گردن مارنی ہے, تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے ہل جاتا. جس کو اقبال نے یعنی فتنہ تاتار کو بڑا بڑھا چڑھا کر کے وہ واقعی ایک بہت, جس کو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا ہے. اس زمانے میں مولا جمال الدین افغانستان سے ان کا تعلق تھا, وہ سفر کر رہے تھے اور کہیں وہ عرب کی سرحدوں کے قریب سے گزرے, تو ان کا جو ایک
گورنر تھا اس کی شکارگاہ کے قریب سے، تیمور اس کی شکارگاہ کے قریب سے گزرے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے تیمور کے جو ہے وہ حضور پیش کیا، اور تیمور نے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ ہماری شکارگاہوں کے قریب کیا کر رہے تھے؟ میں مسافر ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا عقیدہ کیا بتایا، کون ہو تم؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ ان کا مسلمان، ویری سوری ٹو سے، اسی طرح لکھا ہے، کہا کہ مسلمان کتے۔ ملا جمال الدین نے کہا کہ تیمور اگر تو ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے نا تو ہمیں تمہاری گالم گلوچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر ہم حالت ایمان میں دنیا سے رخصت نہ ہوئے تو پھر ہم کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تھی موقع کی مناسبت سے بات، حکمت۔ تیمور نے کہا کہ کیا مطلب، یعنی تمہارا مطلب کیا ہے ایمان سے؟ ان کا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق ایک اللہ ہے، اس کو دل و جان سے اس کے اوپر ایمان لے کے آیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، کتاب اللہ، کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی ہے، اس کے مطابق اگر تمہارا قول فعل کردار ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ یہ ایمان ہے، اور اگر ہم اس عقیدے پر اس دنیا سے گئے تو ہمیں تمہاری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس عقیدے کے حامل نہ ہوئے اور مر گئے تو پھر ہم ان کتوں سے بھی بدتر گزرے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس نے کہا میں تمہاری بات اگر مان لوں، اگر میں تمہارے اس تمام بتائے ہوئے قاعدوں و نظریات کے اوپر ایمان لے آؤں تو میرا انجام، اس نے کہا کہ تیرا انجام 100% اللہ کی جنتوں میں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، لیکن جب میرا وقت آئے گا تو میں ضرور اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ ملا جمال الدین اپنے انتقال سے تھوڑا سا پہلے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا عمر آپ سے کہاں ملاقات ہوئی ہے میری؟ اچھا آپ تھے یہاں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گجرانوالہ سے، پہلوانوں کا شہر، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو عمر، ملا جمال الدین صاحب نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، اور آخری وقت ہے اور میں تو رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تیمور جب بھی سلطنت پہ اقتدار اس کو ملے تو اس تک یہ پیغام پہنچانا کہ آپ نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار ملا تو میں ضرور آپ کی بات پہ غور و فکر کروں گا۔ اور اس کا بیٹا اس کے قلعے میں پہنچنے کی کوشش کی، انہوں نے باہر کھڑے ہو کے اذان دینی شروع کر دی، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، کون ہے یہ؟ اور اس کو پیش کیا، کہا میں ملا جمال الدین کا بیٹا ہوں، آپ نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب آپ کو اقتدار ملے گا تو میں ان تمام باتوں پہ غور و فکر کروں گا۔ تو اس نے اپنے سیکٹری سے، جو ان کا مشیر تھا، وزیر تھا، اس سے جب اس نے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہو، کہا کہ حضرت میں تو ملا جمال الدین کی اس خوبصورت بات پہ تب ہی ایمان لے آیا تھا، ڈر کے مارے آپ کو بتایا نہیں۔ کہا کہ پھر اگر تم تب ایمان لے آئے تھے اور تمہارا بھی مشورہ یہی ہے تو میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حکمت پتہ ہے کہاں پہ تھی؟ کہ اس نے غصہ نہیں کیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، مجھے پھانسی پر چڑھا دو لیکن تمہاری ماں بہنیں کر کے مروں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر تو میں حالت ایمان میں گیا تو مجھے آپ کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو، اگر حالت ایمان میں نہ گیا تو میں ان کتوں سے بھی بہتر ہوں۔ اس بات نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تب جا کر اس واقعے کے بعد اقبال رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ شورش آیا ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، دس از دا حکمت۔ یہ کبھی مسلمان کے گھر کی لونڈی ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حکمت نام کس چیز کا ہے۔ آج تو ہم لٹھ لے کے، بزرگ جس کو فرماتے ہیں کہ لٹھ لے کے تم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو کہ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ کافر اور مشرک کے فتوے ہیں اس کے اوپر، نفرت، کینہ، بغض اور حسد کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک بار کہتا ہے کہ کل تو یہ صاحب بڑے میٹھے میٹھے تھے، آج ان کو کیا موت پڑ گئی ہے۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگو،
احساس، کیفیات، مریض اور ڈاکٹر کا تعلق، اپنی نجات، دوسرے کی نجات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور اس کے بعد ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. ایسی بات کہ جو دلوں میں گر کر جائے، دل کو موعظہ. اب میں آپ علماء کرام کو کیا بتاؤں کہ موعظہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل نرم کر دینے والی بات، عام الفاظ میں اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن دل کو نرم کر دینے والی بات. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے تیاری کرنے لگے، کہا لونڈی سے کہ گرم پانی کا لوٹا لے کے آؤ. گرم پانی کا لوٹا لا رہی، ٹھیڈا لگا اور پانی حضرت کے اوپر. پانی حضرت کے غصے سے ایسے دیکھا تو کہا کہ والکاظمین الغیظ، کہا کہ جا میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا. کہا کہ والعافین عن الناس، کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد ہی کر دیا. کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہا کہ جا بلی لو کہ جب تک تو زندہ ہے نا تیرا نان نفقہ بھی میرے ذمے ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہا کہ جب غصہ آیا تو کہا کہ ایمان والوں کی علامات تو یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. کہا وہ لوگوں کے اوپر احسان کرنے والے ہیں. کہا جا احسان کیا، آزاد ہی کیا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ جا پھر اب اللہ اگر مجھ سے محبت، میں اس کی محبت کا مستحق بن گیا ہوں نا، تو پھر آئندہ کے بعد تیرا نان نفقہ بھی میرے ذمے ہے. والموعظۃ الحسنہ، دل کو نرم کر دینے والی بات. اس کی اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ بخاری میں طویل روایت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے، پکڑے گئے، ستون کے ساتھ باندھا. ستون کے ساتھ باندھنے کے بعد کیا کہا کہ محمد اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا قبیلہ اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دے گا، یہ یاد رکھیے گا. اور کہا کہ ثمامہ کو کیا کرو؟ کوڑے مارو. کیا کہا؟ ثمامہ کو پانی پلاؤ. ثمامہ کیا کہہ رہے کہ محمد ہم ایسے 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 کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثمامہ کو پانی پلاؤ. دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا کہ محمد آپ ابھی ہمیں جانتے نہیں. کہا کہ کھانا کھلاؤ. تیسری بار کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے، کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا؟ ثمامہ کو دودھ پلاؤ. 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ کہا کہ ثمامہ کو جانے دو. ثمامہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ہاتھ سے کاروال سی لیکن دل یاروال سی. جا تو میں گھر کی طرف، قدم تو گھر کی طرف اٹھا رہا تھا لیکن دل منو پشان کی طرف کھینچتا ویسے. کہا کہ میں پھر بھی اپنے اوپر ضبط کر کے گھر گیا اور ان کو بتایا کہ میں آزادی کے عوض رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دے اخلاق، معاملات، کردار تو متاثر ہو کے ہوں اسلام قبول کرن جا رہے ہیں. جی میں والموعظۃ الحسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. جب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند لوگ ایمان لے کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا. آپ کہا کہ ان کنکریوں سے کہیں کلمہ پڑھا. انہوں نے چند لوگ اسلام قبول کیا. کئی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے پانی اور دودھ، کئی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج میں تمہیں اسی طرح معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. 7000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ سب سے بڑی تعداد تھی اسلام قبول کرنے والوں کی. اس کو مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب نے بھی، کتنے لوگوں نے؟ 7000 لوگوں نے. کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے؟ کیا کیا تھا؟ ایک پیالے سے کئی ہزار، کئی 100 کو پانی پلایا تھا. سینکڑوں کو دودھ پلایا تھا؟ نہیں. کیا انہوں نے فرشتے اترتے دیکھے تھے؟ نہیں.
وہ جنہوں نے فرشتے اترتے دیکھے انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا، لیکن والموعظۃ الحسنہ کے سبب سے 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا؟ ساری باتوں کا پتا تھا، میں صرف آپ کو بل جمع کروانا، یاد کروانے کے لیے آیا کہ بیٹا یہ بھی بات ہے، اس کو کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کتنی تھی؟ تو عمر بھائی پتہ ہے اماں جان نے کیا جواب دیا؟ اماں جان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر حکومت دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تو دلوں کے اوپر تھی۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب تلوار ہوتی ہے، جب زبان ہوتی ہے۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ ہم سب کو یاد ہے، پہلے 2 مراحل ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج جس کو دیکھ لے وہ کہتا ہے جی ہم نے مناظرہ کر رہے ہیں، ہم نے دندان شکن، اور دندان شکن تم مجھ سے جواب دو گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا ساری زندگی؟ تمہیں بد دعائیں دے گا، اس کو کوئی رخصت تو دے۔ حاجی یعقوب صحبت بااہل دل والے کہا کرتے تھے کہ دندان شکن جواب نہ دیا کرو بھائی، اس کو کچھ کھانے پینے کے قابل تو چھوڑو، وہ تمہارے ہاں آتا جاتا رہے، ایسا جواب تو نہ دو کہ وہ ماں پہن ہی کر دو، تسی وہ تھوڑی رخصت تو دے۔ ایک شخص نے، ایک مرزائی نے صرف اس لیے اسلام قبول کر دی، میں یہاں ممکن ہے کہ مزاج میں تھوڑی تلخی آئے لیکن آنی چاہیے، ہاں ذرا میری اگر کوئی بات غلط ہو تو علماء کرام کو میری اصلاح کرنی چاہیے۔ رانا حسن صاحب کے ٹی وی والے، ختم نبوت، میرا بھی اس ٹی وی کے ساتھ تعلق ہے، مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک بار مجھے پوچھا کہ عبدالوارث بھائی آپ نے عیسائیت سے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے احمدیت کا آپ نے مطالعہ یا احمدیت قبول کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جب مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں تو میں نے کہا ہو سکتے ہیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو میں نے کہا مہدی نے آنا ہے علیہ السلام، وہ آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں، پھر انہوں نے کہا میں مریم ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں محمد، پھر انہوں نے کہا کہ میں محمد میں بھی ان کی شان سے پہلے سے بڑا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ ایک کوئی شریف النفس انسان تو دور، بلکہ اب مجھے شیزوفرینیا کا پیشنٹ لگنا شروع ہو گیا تھا جب میں نے اس کا مطالعہ۔ تو اس میں 3-4 بار میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، مسلمان دوستوں نے میری بڑی اچھی خاصی ٹھکائی کی، لیکن اس کی وجہ سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا۔ میں کہا کہ عبدالوارث بھائی اتنے اچھے طریقے سے آپ نے ان کا نام لیا کہ میں آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو گیا۔ ایک نیو مسلم سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس نے ہمیں بتایا، اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی میں جس مولوی صاحب سے بھی ملتا، جس عالم سے بھی ملتا، اس نے کہا اپنا مرزا کانا، مرزا فلانا، مرزا ٹمکانا، اور مرزا دی ایسی تیسی، وہ کسیٹی دا بچا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر آ کے تو کہتا کہ میں اسی وقت اپنے آپ کو بلاک کر لیتا تھا کہ یہ شریف آدمی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے جو ہے وہ کسی کی مذہبی شخصیات کو کس طرح پکارتے ہیں۔ تو کہتے کہ میں ایک بار اپنے پرنسپل سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ماننے والے ہیں۔ کہتے کہ میں سمجھ گیا کہ اے بندہ ہے جڑا میری گل سمجھ سکتا، یہ ہے وہ بندہ جو میری بات کو سمجھ سکتا ہے، جو بڑا مہذب اور بڑا شریف آدمی ہے، ایک یعنی جو ایسی ناپسندیدہ اور ملعون شخصیات کو احترام، عزت لیکن حکمت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کر کے جو ان کے کپڑے اتارے نا، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اسلام سے روشناس فرما ہی دیا۔ تو اسی طرح ایک صاحب میرے پاس آئے اور میرے پاس آئے تو میں جب بھی بات کرتا تو میں مرزا صاحب کر کے بات کرتا، لیکن کہتے کہ عبدالوارث بھائی آپ مرزا صاحب کر کے جب ان کے عقائد و نظریات اور ان کے جب کپڑے اتارتے ہیں نا، مرزا صاحب پہ تو دل بڑا تسلی ہوتی ہے، لیکن یہ حقائق جب آپ بتاتے ہیں نا، اس کو جب گھر جا کے پڑھتا ہوں نا تو بات تو پتہ چلتا ہے بعد میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ واردات ہے نا یہ بہت کمال کا ہے جس نے کام کر دیا۔ آپ یہ نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو بہت اچھا اور مناسب طریقہ استعمال کرتے ہو، تو یہ ایک شخص تھا امریکہ کا، اس نے کوئی 100 سے زائد قتل کیے تھے،
جب اس سے پوچھا گیا کہ میاں آپ نے 100 قتل کیوں کیے، تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کا قتل نہ کرتا تو وہ میرا قتل کر دیتے. یعنی اس کے اوپر یہ جو تنقید تھی نا کہ آپ نے 100 قتل کیے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 100 قتل کیوں کیے ہیں؟ میں نے 100 قتل اس لیے کیے ہیں کہ اگر میں ان کا قتل نہ کرتا تو وہ میرا قتل کر دیتے. آپ نے یہ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، میں کتنا مظلوم انسان تھا. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی 100 انسانوں کا قاتل بھی تنقید اپنے اوپر برداشت کرتا نہیں. تو اس لیے ہمیں تنقید سے بھی حت الامکان جو ہے وہ بچنا ہے. اور دوسری بات، اصل میں یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کے جو واقعات ہیں یہ بڑے سبق آموز ہیں. میں بھی اپنی زندگی کے حالات، تجربات ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہندوستان میں مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے معارف الحدیث بھی لکھی، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، انہوں نے، ان کے بیٹے ہیں، کہتے کہ میں نیا فارغ التحصیل ہوا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا. ٹرین میں سفر کے دوران عمر بھائی کہتے کہ پنڈتوں کی جماعت ایک ٹرین میں چڑھی. جیسے ہی وہ پنڈتوں کی جماعت ٹرین میں چڑھی تو میں نے اپنی سیٹ پہ ان کا ایک نحیف سا بزرگ شخص اس کو بٹھا دیا. اس نے میری طرف دیکھا کہ ایک مسلح ہے لیکن مجھے سیٹ ہی دے دی. سیٹ دینے کے بعد کہا کہ میں برتھ پہ چلا گیا. برتھ پہ جب دیکھا گیا وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہے، میں نے اس کو برتھ پہ لٹا دیا، اپنا ٹفن کھولا، ایک ایک لقمہ سب کو کھلا دیا. اور جب وہ اترنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتارا تو کہا کہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے. کہتے میں نے کہا کون سا وقت قریب ہے؟ کہتے نہیں اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون سا وقت قریب ہے. کہا کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دے گی نا تو پھر دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تہذیب، یہ اخلاق، معاملات، کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بذات خود ایک دعوت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب ہندوستان کی ایک جامع مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے تو ایک عیسائی کو دیکھا تو کہا کہ اس کو بھی دسترخوان پہ بلا لو. خیر المدارس جلندر کا. تو جب وہ آیا اور اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا کہ کیوں نہیں کھاتے، کیا ہوا ہے؟ تو حضرت نے یہ سکھانے کے لیے، آج تک میں اپنے پروگرامز میں یہ واقعات نقل کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کب تک نقل کرتا رہوں گا کہ حضرت نے ایک آلو لیا اور اس کو کہا کہ اس کو چکی کاٹو. اس نے چکی کاٹی اور باقی ماندہ آلو حضرت خود کھا گئے. پہلے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم نفرت والے لوگ نہیں ہیں، ہم کینہ بغض اور حسد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو نیچا دکھانے والے لوگ نہیں ہیں. پہلے دکھایا کہ ہم ہیں کون لوگ، اور اس کے بعد کہا کہ کتنے عرصے سے ہو یہاں پہ، اسلام کو سنا نہیں؟ کہا کہ حضرت سن تو ایک عرصے سے رہا ہوں، دیکھا آ جائے. تو کہا کہ پھر اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ کچھ مہلت دیجئے. تھوڑی دیر بعد آیا اپنے کنبے کے ساتھ، کہا کہ حضرت اب کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن سب کو یاد ہے، لیکن والموعظۃ الحسنہ کسی کو یاد نہیں ہے. میرے دوستو بھائیو، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے کثیر عطا فرمائے کہ یہ مجھے بلا لیتے ہیں، وگرنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں علماء کرام کو واضح نصیحت کروں. میں تو اپنی زندگی کے حالات، تجربات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام میری رہنمائی فرمائیں کہ میں صحیح سمت جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. ایک اچھا سچا پکا مسلمان، اس کی دو مثالیں آپ اس کو اچھے سے سمجھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ایک صاحب جو کہ ایک گیٹ میں داخل ہوئے اور گیٹ میں داخل ہونے کے بعد
ایک گملہ دیکھا, وہ گملہ گرا ہوا تھا, عمر بھائی کچھ پتے بھی نیچے گرے ہوئے تھے, انہوں نے اٹھائے پتے اس میں رکھے, آگے گئے, باسکٹ تھی, باسکٹ ٹیڑھی تھی, اس نے سیدھی کی, سیڑھیاں چڑھنے لگے تو سیڑھیاں یہ جو گرل ہوتی ہے اس کے اوپر چائے کے ڈراپ تھے, ساتھ ہی رومال پڑا تھا, اس نے چائے کے ڈراپ صاف کیے. آگے گئے تو ایک نلکا کھلا ہوا تھا کولر کا ٹیب, اس نے وہ ٹیب کو ٹائٹ کیا, اور ٹیب کو ٹائٹ کرنے کے بعد جب وہ جہاں اس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا وہ دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی, یس کم ان, آ جائیے. جب وہ اندر گئے تو کہا کہ دس از یور اپوائنٹمنٹ لیٹر, کل سے آپ نوکری جوائن کر سکتے ہیں. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ مین, کیا بات کر رہے ہیں کہ کل سے میں تو ابھی آیا ہوں, ابھی تو میں دروازے میں داخل ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے, کل سے آپ نوکری پہ آ سکتے ہیں. کہا کہ وہ 50 انچ کی اسکرین پہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے, وہ جو گملہ سیدھا کیا تھا, باسکٹ سیدھا کی تھی, چائے کے ڈراپ صاف کیے تھے, وہ جو ٹیب بند کیا تھا, یہ آپ کا انٹرویو ہی تھا. صبح سے 60 سے زیادہ لوگ اندر داخل ہوئے لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی. آپ اگر اتنے ذمہ دار ہیں کہ جو آپ کے ذمے نہیں ہے کام وہ بھی آپ نے کیے ہیں صرف اپنی خوش طبی کے پیش نظر, اچھے اخلاق معاملات کے پیش نظر, تو جب آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد کی جائے گی تو پھر آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ایک اچھا مسلمان, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان جب بات کرتا ہے تو وہ سچی بات کرتا ہے. میری ممانی جان مجھے کہنے لگی, ایک بار وہ آئیں تو پوچھنے لگیں کہ تم اپنی نظروں کو اس طرح جھکایا ہوا ہے, تم کہیں مجھ سے شرمندہ تو نہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ میں نے کہا جا چلیے. میں نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, میرے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں چکا کے رکھنی ایمان والے. میری اہلیہ سے پوچھنے لگی, ایک ہماری گلی کی عورت کہنے لگی آپ کے ہسبینڈ نابینا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہر وقت وہ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں. اس کا نابینا نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی بینائی ان کو میسر آ گئی. ایک مسلمان جب چلتا ہے تو اپنے کندھے جھکا کے عاجز انکساری کے ساتھ چلتا ہے, کیونکہ قرآن اسے کہتا ہے کہ اکڑ کے چلنے سے تم زمین تھوڑی نہ پھاڑ دو گے. ایک مسلمان جب بات کرتا ہے تو عاجز انکساری کے ساتھ بات کرتا ہے. جب وہ بیٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھتا ہے. جب وہ کھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ عبدالواجد بھائی آپ صحیح مولوی نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ کم کھاتے ہیں. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 حصے کر لیا کرو, ایک پانی, ایک کھانا اور ایک خالی. اللہ کی قسم غیر مسلموں کے لیے یہ بات دعوت بن جاتی ہے کہ عبدالواجد بھائی یہ تو عین سائنس کے مطابق بات ہے. سائنس کہتی ہے کہ اتنا پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ وہ اپنے جو ہمیں فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں, وہ اندر ہضم ہی نہیں ہو پاتا. تو جب ہم ایک اچھے سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں تو ہم ایک چلتے پھرتے دائی بن جاتے ہیں. اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی, یہ آپ کو نہیں پتا تھا؟ قسم کھا کے بتائیے آپ کو بات نہیں پتا تھی نا. میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی بل وقت پہ جمع کروا دینا. 2 باتیں اہم, ہمارے پاس 15 منٹ ہیں اور ان 15 منٹ میں انشاءاللہ وہ 2 باتیں جو بہت اہم باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ ہم رخصت جائیں گے. ایک اس بات کا اپنے اندر یقین پیدا کر لیں, میں نے زندگی میں آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور میری دعا پوری نہ ہوئی ہو. الحمدللہ, یعنی 19-20 ہوئی ہوگی, 18-20 ہوئی ہوگی, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ دعا پوری نہ ہوئی ہو. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اس بات کا میں ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو اتنے یقین کے ساتھ مانگتا ہوں کہ یہ بس مجھے اب ملنے والا ہے. اور مانگ کس سے رہے ہیں آپ, اس بات کا اندازہ لگائیے. ایک صاحب جو کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی 45 کروڑ ٹریلین ڈالر چاہیے. کتنے؟ جب آپ اس کو 45 کروڑ ٹریلین ڈالر کو ملٹی پلائی کریں گے نا روپیز میں,
تو آپ کا جو وہ ہے نا وہ ایسے ہو جائے گا. تو کسی نے میرے جیسے کم اعتقاد شخص نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ 45 کروڑ بلین ڈالر مانگ رہے ہیں، یہ کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا 45 کروڑ بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں، لیکن جس سے میں مانگ رہا ہوں نا اس کو خوب پتا ہے. ہم مانگ کس سے رہے ہیں کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو کبھی سمجھا ہی نہیں یار. ہم 3 مرلے کا پلاٹ اس سے مانگ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ آخری جنت میں نکلنے والا جو ہے نا 10 دنیا کے برابر اس کو جنت عطا کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے. وہ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ 3 مرلے کا پلاٹ مانگ رہے ہیں. ایک تبلیغی جماعت کے دوست نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے بیرون جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم تو دہی بلے نہیں لگاتے. کہا کہ میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ دہی بلے نہیں لگاتا. وہ اتنے ماڑا یقین یار، اتنا کمزور یقین ہے ہمارا. سب سے پہلے اس بات کا یقین پیدا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں ایک اچھا دائی بن سکتا ہوں. میرا اللہ مجھے ضرور ایک اچھا دائی بنائے گا. اور جو پوری دنیا میں لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والی ویکسین پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، خرید کے ہمیں مفت دے رہے ہیں فقیروں کی طرح، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وسائل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو وسائل کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ میں ایک اچھا دائی کیوں نہیں بن سکتا؟ میں مسجدوں میں جاتا ہوں تو ان کے ساؤنڈ سسٹم دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے. پورا زور لگا دیتے ہیں لیکن سپیکر اپنی آواز دینے پہ قادر نہیں ہوتا. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ یار گانے بجانے والے اگر اچھے سپیکر کا اہتمام کر سکتے ہیں، تم تو اللہ کا پیغام سننے سنانے اور پہنچانے والے ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کائنات کا خالق مالک رازق ہے. وہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، وہ کیا کیا کچھ نہیں ہمیں عطا فرما سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ سسٹم کمیٹی جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اور مانگو کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ اللہ سے مانگیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی دعوت کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی نجات کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی نجات کے لیے کرنا ہے. ایک بیکاری جب وہ شاہی مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور باہر بیٹھ کے جب ایک گورا آیا، گورے نے پرس نکالا، اس کو کوئی پیسے دیے اور پرس جب ڈالنے لگا تو نیچے گر گیا. جب وہ اندر مسجد میں گیا تو مسجد میں جب اس کا والیٹ گرا دیکھا فقیر نے تو پکڑ لیا، اور فقیر نے اس کا والیٹ پکڑ کے سنبھال لیا کہ واپس آئے گا تو دوں گا. اور جب وہ واپس نہیں آیا تو اس نے سنبھال دیا. کافی سالوں بعد وہ گورا آیا، اس گورے کو اس نے وہ جب لوٹایا نا وہ اس کا والیٹ، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا گم گیا تھا، لیکن اتنے عرصے بعد تم اگر اس کو پیسوں کو استعمال کرتے تو تمہارے یہ بیکاری پونے سے تم نجات حاصل کر سکتے تھے. اس نے کہا کہ میاں میں بیکاری ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اس میں بے غیرت والی کیا بات تھی؟ اس نے کہا کہ حشر والے دن اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ شکایت لگا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے امتی نے میرے ایک امتی کا پرس گرا تھا اور اس کو لوٹایا نہیں تھا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو ناگواری گزرتی نا، مجھے وہ قبول نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں بیکاری ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا دیگر اقوام کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ توحید کو جانتے تھے، یہ رسالت کو مانتے تھے، یہ قرآن کے پیغام کو پہنچا سکتے تھے، یہ تقریر کر سکتے تھے، یہ واضح و نصیحت کے ماہر تھے، اے اللہ یہ تقریر اور تحریر کے ماہر تھے، یہ پہنچا سکتے تھے، یہ ان کو قائل کر سکتے تھے، یہ ان کی باتوں کے جواب دے سکتے تھے، ان کے اعتراضات، اشکالات اور ان کے سوالاتوں کے جواب دے سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں دیا. اس لیے آج ہماری امت کے لوگ جوک در جوک دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں. کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا آج ہم اس فقیر سے بھی گئے گزرے ہوگی یار کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو جب دڑا دڑ دوزخ میں ڈالا جائے گا، ہے تو یہ بھی امت کے ہی لوگ ہی نا. گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایمان آپ پہ نہیں ابھی ایمان، لیکن ہے تو میری امت کے لوگ ہی نا. تو اپنے اندر ایک یقین پیدا کیجئے کہ I can do, I should do, I will do. میں کر سکتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے اور میں کر کے رہوں گا.
اور یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے ذمے لگایا گیا اور ہم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک چاکلیٹ کے ذریعے ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. میں غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرتا ہوں اور جب وہ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. کہتے عبد الوارث بھائی اس طرح اتنا صبر کس طرح آ جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی قرض دار کو مہلت دو گے تو جتنے دن مہلت دو گے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزانہ اتنے مہلت دینے پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو صبر آ جاتا ہے الحمدللہ. تو ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات آخری کہ لوگوں کے اندر امید پیدا کریں. اصل میں ہم لوگوں کو تنقید اور تنفیر اور تنقیر کا نشانہ جب بناتے ہیں نا تب مسائل پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر ایمان پیدا, یقین پیدا کریں. میری ایک نیس ہے, آپ دیکھیں گے عبد الوارث گیل چینل کے اوپر ایک میری بانجی کا انٹرویو ہے. میں اپنی بانجی کے لیے رات کو اٹھ کے ایسے دعا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بانجی کو میری گود میں ڈال دیجیے. وہ CSS کرتے ہوئے الف با کے اوپر آ گئی. CSS کر رہی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایمان دل میں پیدا کیا کہ CSS چھوڑ کے الف با تا پڑھتی ہے, اب سپارہ پڑھ رہی ہے, سیرت پڑھ رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے. صرف میں اس کو یہ کہتا تھا کہ بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن جو صحیح راستہ ہے نا اس کے اوپر آ جاؤ گی. کہتی ماموں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تمہارے اندر ایک بہت اچھی لڑکی نظر آتی ہے جو ایک سچی ہے, جو سچ کو ماننے والی ہے, جو یقین کرنے والی ہے, جو غلط اور جھوٹے عقائد و نظریات کو رد کرنے والی ہے. مجھے تمہارے اندر وہ لڑکی نظر آتی ہے. میں کئی ایسی لڑکیاں آپ کو گنوا سکتا ہوں, کئی ایسے لڑکے گنوا سکتا ہوں کہ جن کو میں نے امید دلائی تھی کہ یار تمہارے جیسے سمجھدار دانا بینا لوگ وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک نرس ڈاکٹر جون کے لیب میں ایک شخص جس کی کمر ریڑھ کی ہڈی کا جو زندگی کی امید کھو چکا تھا, جب وہ ہاسپٹل میں آیا تو ایک عورت پھولوں کا وہ گلدستہ لے کے آئی اور اس نے کہا کہ اس نے کہا میں ڈاکٹر جون کا پیشنٹ ہوں اور مجھے یہاں آپریشن. اس نے کہا ڈاکٹر جون سے آپ کا آپریشن کمٹ ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں جی ہو گیا, میں نے 15-20 دن ٹائم لیا. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ اب اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ اب پلان کریں جانا کہاں پہ ہے, کیا کیا کرنا ہے, آپ پلان کیجئے, اب تو آپ ٹھیک ہو گئے. اس کی صرف اس بات نے اس کو آدھا ٹھیک کہتا کہ میں اسی وقت ہی ہو گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب کون سی پہاڑیوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے جانی. اور جب وہ ٹھیک ہوا تو ایک دن اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا کہ آپ تو وہ نہیں جو پہلے. اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں اور میرا کام ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو امید دلاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بھاگ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے ذریعے ان کو ایک خط بھیجا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ولید جیسا بہادر شخص, ایک جری, ایک سمجھدار, معاملہ فہم انسان اب تک اسلام سے دور ہے. میں اس بات پہ تعجب زدہ ہوں. جب یہ خط خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس بات پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اسلام قبول کر لیا. سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ آپ جیسا سمجھدار, دانا, بینا, فہم و فراست رکھنے والا شخص, ایک دور اندیش انسان, وہ توحید سے ابھی تک جو ہے وہ محروم ہے. مجھے حیرت ہے آپ پہ. اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اتنے امید افزا کلمات کہہ رہے ہیں. اس بات سے متاثر ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, یورپ کی سڑکوں پہ ایک بچے نے ایک پمفلٹ کا نام تھا الصراط الی الجنہ, جنت کی طرف جانے والا راستہ. اور اس نے کیا کیا کہ وہ گھروں میں جاتا تھا. ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا آج بارش ہے اور بارش کے سبب سے آپ نہیں جاؤ. نماز 5 بجے, 5:45 بجے, اچھا 5 بجے. اس نے کہا کہ بیٹا آج بارش ہے. اس نے کہا کہ ابا جان آپ رکیے لیکن مجھے جانے دیجئے. وہ گئے, ایک دروازہ نوک کیا, دوسری بار دروازہ نوک کیا, تیسری بار دروازہ نوک کیا. اس نے جب تیسری بار دروازہ نوک کیا تو ایک بڑھی آئی, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ اللہ کی طرف سے آپ کے نام ایک پیغام ہے یہ دینے کے لیے آئے ہیں. دس میسج فرام گاڈ فار یو. اس نے وہ میسج پڑھا اور وہ بچہ چلا گیا. اگلے جمعے مسجد میں
ایک بڑھیا اٹھتی ہے اور بڑھیا کہتی ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مسجدوں میں خواتین نہیں آتی اور بات بھی نہیں کرتی، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر کافی عرصہ پہلے انتقال کر گیا، بچے بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے، میرے ایک کتا اور ایک بلی تھی، وہ بھی جب وہ بھی مر گئے تو میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، سالہ سال سے میرے گھر پہ کوئی آیا نہیں تھا، اور میں نے کہا کہ اب خودکشی کر کے زندگی ختم کرتی ہوں، کیا ہڈیوں کو گھسیٹ رہی ہوں۔ اور ایک دن میں نے جب پنکھے کے ساتھ رسی باندھی، رسی کے ساتھ جب میں نے اپنے گلے میں لٹکایا، کیا ہی قریب تھا کہ میں ٹیبل کھسکاتی، تو میرے دروازے پہ نوک ہوئی۔ میں نے کہا کہ اتنے سالوں سے کوئی نہیں آیا، آج کون آیا ہے؟ پھر دوسری بار نوک ہوئی، تو میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے، اب میں زندگی کا خاتمہ کرنے لگی ہوں تو اب دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کہتے جب میں نے تیسری بار دروازہ نوک ہوتے دیکھا تو میں نے کہا کہ شاید کوئی ضرورت مند نہ ہو، چلے اس کی ضرورت پوری کر کے مر جاؤں گی۔ تو ایک بچہ آیا، اس بچے نے ایک چھوٹا سا رسالہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے نام ایک پیغام ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہتے جب میں نے وہ پیغام پڑھا، ایک صفحہ پڑھا، دوسرا صفحہ پڑھا، تیسرا صفحہ پڑھا، تو مجھے پتا چلا کہ میں تو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئی ہوں۔ اللہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، ایک کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی ہے۔ جو ان چیزوں پہ ایمان لائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اللہ کی جنتیں اس کی منتظر ہیں۔ اور میں اس بچے کے اس پمفلٹ کا پیغام پڑھ کے آج کلمہ پڑھا ہے، اور میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کا راہی بنا دی۔ میرے دوستو، آپ کتنے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے میرے دوستوں کہ جو دوزخ کی آگ کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں، لیکن وہ منتظر ہیں کہ کہاں سے کوئی مسلمان عبد الرحمن، عبداللہ، عمر آئیں گے اور ہمیں ایک حقیقی سچا اللہ اور اس کا رسول کا پیغام دیں گے۔ وہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہے، یہ مظلوم ہے، یہ معصوم ہے، یہ قابل رحم لوگ ہیں کہ جن کو نہ توحید کا پتہ ہے، نہ ختم نبوت کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے بھی ان سے آنکھ چرائی تو حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگواری ہوگی، مجھے تو قبول نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی عذر ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بن کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ یقین، محکم عمل، پیہم، محبت، فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو کوئی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تھیں، اگر کوئی غلط بات میری منہ سے نکلی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے اور میری لغزشوں سے صرف نظر فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔